بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں مزمل پاشا آپ کی خدمت میں پاک انٹلیکٹ کے توسط سے ایک نیا ولاگ لے کر حاضر ہوں۔ ناظرین، حال ہی میں پاکستان کے اندر 2024 کے عام انتخابات ہوئے ہیں، لیکن قومی سطح پر کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں مل سکی۔ اسی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام کا سوال ایک دفعہ پھر کھڑا ہو گیا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کے نکات پر گفتگو کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ آپ کے کمنٹس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، پاکستان میں چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی یعنی کہ مساق جمہوریت اور مساق معیشت کی بہت عرصے سے باتیں کی جا رہی ہیں۔ 2006 میں پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان ایک مساق جمہوریت ہوا بھی تھا، لیکن اس پر اب پوری طرح عمل نہیں ہو سکا یا نہیں کیا گیا۔ اس کی مختلف وجوہات ہیں، لیکن ہم اس میں نہیں جاتے۔ لیکن آج پھر مختلف جماعتوں کے درمیان، جو پاکستان کی مختلف جماعتیں ہیں، ان کے درمیان مساق جمہوریت اور مساق معیشت کی ضرورت ہے، تاکہ پاکستان میں دیر پا سیاسی اور معاشی استحکام پیدا کیا جا سکے۔ اور اس مساق جمہوریت اور مساق معیشت کے کیا اہم نکات ہوں گے، آج کی ویڈیو میں ہم انہی نکات پر بحث کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم مساق جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جسے چارٹر آف ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں۔ مساق جمہوریت میں سب سے پہلا پوائنٹ جو اہم پوائنٹ ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن فری اینڈ فیئر ہونے چاہیے اور تمام لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے۔ کسی بھی سیاسی یا غیر سیاسی قوت کو الیکشن کے عمل میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، جبکہ الیکشن کمیشن کو مکمل خود مختاری دی جائے۔ آج تک پاکستان میں کوئی بھی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ ہر الیکشن کے بعد دھاندلی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے الیکشن کے بعد سیاسی استحکام پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ تمام جماعتوں کو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کے سسٹم پر متفق ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک حکومت بن جائے، اس کو اپنی مدت پوری کرنے کا موقع دیا جائے اور اپنی پالیسیز پر عمل کرنے کی اجازت دی ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے یا ہر قسم کی ہر وقت کی ہنگامہ آرائی، لانگ مارچ یا تحریکوں کی سیاست سے بچا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے بھی سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ اگر حکومت کی تبدیلی ضروری ہو تو حکومت تبدیل صرف تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہونی چاہیے، یا اس صورت میں وہ ہونی چاہیے کہ اگر کوئی حکومت اپنی اکثریت کھو دے اور اسی صورت میں مڈ ٹرم الیکشن کرایا جائے۔ دوسری کسی بھی صورت میں کسی کی ذاتی پسند یا ناپسند کے نتیجے میں کوئی بھی حکومت تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو کسی بھی غیر سیاسی قوت کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے اور ہمیشہ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور نہ ہی غیر سیاسی قوتوں کو مداخلت کی دعوت دینی چاہیے۔ اس سے اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ مذہب کو سیاست میں انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور معاشرے میں انتہا پسندی میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مذہب کو سیاست میں اسی وقت استعمال کیا جاتا ہے جب
لوگوں کی توجہ اصل ایشو سے ہٹانا مقصود ہو۔ اس کی وجہ سے بھی معاشرے کے اندر سیاسی عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی ایک بہت اہم مسئلہ رہا ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف کی تعیناتی سینیورٹی کی بنیاد پر ہونی چاہیے اور کسی بھی چیف آف آرمی اسٹاف کو اپنی مدت سے زیادہ ایکسٹینشن کی جو روایت ہے اس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ لوکل باڈیز کسی بھی جمہوریت کا بہت ہی اہم جز ہوتا ہے۔ پاکستان میں جب بھی صوبائی اور قومی حکومتیں بنتی ہیں تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ لوکل باڈیز کو اگنور کیا جائے، جس کی وجہ سے اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوتے اور نچلی سطح پر عوام کے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہوتے۔ اسی طرح ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ ایڈونچرزم کی بجائے ہمارے جو بین الاقوامی حقائق ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارے جو امریکہ سے تعلقات ہیں وہ ہمارے جو اولین لیڈرز یعنی کہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان نے استوار کیے تھے اور اس وقت سے چلے آ رہے ہیں۔ لیاقت علی خان نے سوویت یونین کا دورہ کرنے کی بجائے امریکہ کا دورہ کرنے کو پریفر کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے فورس ہی کر لیا تھا کہ سوویت یونین کی لائف زیادہ نہیں ہے اور ہمارے تعلقات فیوچر میں امریکہ سے ہی استوار ہوں گے۔ اس لیے ہمیں اینٹی امریکن نعروں یا اس طرح کی جو ریٹرک ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنے تعلقات حقائق کی بنیاد پر دوسری قوموں سے استوار کرنے چاہیے۔ اسی طرح جو پیلسٹین کا مسئلہ ہے اس پر جو اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں جن میں دو قومی حل کی تجویز دی گئی ہے، ہمیں اسی کی حمایت کرنی چاہیے اور اس سے زیادہ آگے جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو کشمیر کا ایشو ہے اس پہ کوئی شک نہیں کہ بھارت نے کشمیر پر غاصبانہ قبضہ کر رکھا ہے اور پاکستان کو ہر سطح پر سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کو کشمیر کے اندر مسلح جدوجہد کی حمایت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا، بلکہ الٹا پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی میں اضافہ ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف اگر ہم خارجہ پالیسی میں دیکھیں جو امت مسلمہ کا ایک نظریہ ہے وہ بھی ایک کتابی نظریہ ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا کے تمام ممالک اپنے اپنے مفادات کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں اور پاکستان کو بھی اسی حساب سے کرنے چاہیے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ پاکستان کے تعلقات مراکش یا تیونس سے زیادہ چائنا سے قریبی تعلقات ہیں۔ پاکستان کو اپنے تعلقات دور افتادہ ممالک سے استوار کرنے کی بجائے اپنے قریبی ہمسایوں سے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین ہمارے پاس چارٹر آف اکانومی یا میثاق معیشت کی بات آ جاتی ہے۔ میثاق معیشت کن پوائنٹس پر ہوگا اور اس کے اہم نکات کیا ہوں گے، ہم اس پر ذرا بحث کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو معیشت کا نظام ہے وہ فری مارکیٹ اکانومی پر مبنی ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اندر سوشلزم یا نیشنلائزیشن کی پالیسی زیادہ کارگر ثابت نہیں ہوئی اور نہ ہی یہ پاکستان کے زمینی حقائق سے میچ کھاتی ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کا تحفظ ہونا چاہیے اور کسی کو بھی نیشنلائزیشن یا فارن کرنسی اکاؤنٹس کو سیز کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔
اسی سے پاکستان میں سرمایہ کار کا کانفیڈنس بحال ہوگا، پاکستان میں انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوگا۔ آج چائنا جیسے سوشلسٹ ملک بھی فری مارکیٹ اکانومی کو اپنا رہے ہیں، اور پاکستان بھی فری مارکیٹ اکانومی کے ذریعے ہی ترقی کر سکتا ہے۔ 70s میں جو سوشلزم کا پاکستان میں تجربہ کیا گیا تھا، اس کے پاکستان کی معیشت پر بہت ہی منفی اثرات مرتب ہوئے، اور پاکستان ابھی تک اس شوق سے نہیں نکل سکا، اور سرمایہ داروں کا کانفیڈنس بحال نہیں ہو سکا۔ اسی طرح حکومت کو بزنس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کو صرف فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تمام اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے، اسپیشلی جو لاس میکنگ انٹرپرائز ہیں ان کو تو فوری طور پر پرائیویٹائز کیا جائے، اور جو پیسہ ان لاسز کو کور کرنے کے لیے گورنمنٹ خرچ کرتی ہے، وہ پیسہ عوام کی ہیلتھ، ایجوکیشن اور دیگر رفاہی کاموں پر لگایا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کو سیکیورٹی اسٹیٹ کی بجائے ایک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کی طرف توجہ دی جانی چاہیے۔ پاکستان کے اندر کچھ لوگ اس طرح کے نظریات پروموٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان انڈسٹریل اسٹیٹ بننے کے لیے نہیں بنا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سارے ریسورسز سے نوازا ہے، اور ان ریسورسز کو یوٹیلائز کرنا ہر پاکستانی حکومت اور عوام کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ان ریسورسز کو صحیح طرح یوٹیلائز نہیں کرتے تو یہ ایک کفران نعمت ہوگا۔ پاکستان نے اگر معاشی آزادی حاصل کرنی ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے تو پاکستان کو اپنے ریسورسز پر انحصار کرنا ہوگا اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا، اور اس کے لیے زرعی اور صنعتی ترقی کے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی ایکسپورٹس بڑھ سکتے ہیں۔ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے بھی ہمیں صنعتی طور پر ترقی کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایکسپورٹ امپورٹ سے کم ہو، اسی وجہ سے روپے کی ویلیو گرتی ہے اور ملک کے اندر مہنگائی بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو پسماندہ علاقے ہیں جیسے رورل سندھ، ساؤتھ پنجاب اور بلوچستان، وہاں پر اسمال انڈسٹریز کو پروموٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہاں پر ایک ایسی مڈل کلاس ابھرے جس کے مفادات ٹریڈ اور انڈسٹری کے ساتھ منسلک ہوں۔ اس کی وجہ سے غربت میں بھی کمی آئے گی اور طبقاتی فرق کو بھی مٹانے میں مدد ملے گی۔ تو ناظرین، چارٹر آف ڈیموکریسی اور چارٹر آف اکانومی کے یہ چند اہم نکات ہیں جن پر تمام سیاسی جماعتوں کو اتفاق رائے کرنا چاہیے۔ اسی کے ذریعے پاکستان کے اندر سیاسی اور معاشی استحکام پیدا ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا سیاسی جماعتوں کے درمیان یہ اتفاق رائے پیدا ہوگا؟ ہم اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں اور اچھے کی امید کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔